والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعوض من الدنيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم صدر جلسہ، قابل احترام حضرات علماء کرام، عمائدین شہر، نوجوان بھائیوں اور دوستوں اور لائق عزت قابل تکریم عزیز بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بغیر مانگے اور بغیر سوال کیے مسلمان گھرانہ میں پیدا کیا ہے۔ کفر و شرک کی نحوست سے پروردگار عالم نے ہم سب کو محفوظ رکھا ہے۔ جو ایمان بغیر سوال کیے ملا ہے اور جو ایمان کی دولت ہم سب کو نصیب ہوئی ہے، اس کے اندر ہماری محنت کا، ہماری کوشش کا، ہماری دعا کا، ہماری تمناؤں کا، ہماری آرزوؤں کا کوئی دخل نہیں۔ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہمارے دادا دادی مسلمان تھے، نانا نانی مسلمان تھے، انہی کے توسط سے ہم کو یہ ایمان مل گیا ہے۔ اب اس ایمان کو موت کی ہچکی لگنے تک سنبھال کر رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا مسلمان بن کر جینے والا کیا مسلمان بن کر مرے گا نہیں؟ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے۔ ہم سب مسلمان بن کر ہی تو جی رہے ہیں۔
تو کیا ہم مسلمان بن کر مریں گے نہیں؟ قرآن حکیم بتا رہا ہے، قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا بتا رہا ہے کہ ایمان کو خطرہ لاحق ہے، اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ ایمان کبھی بھی ہمارے اندر سے ختم ہو سکتا ہے۔ ختم ہونے کی وجوہات پر میں آگے بات کروں گا، لیکن یہ قطرہ ایمان کے ساتھ لاحق ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق۔ اللہ سے ڈرنے کا ایک تصور ہر آدمی نے الگ الگ بنا لیا ہے، اس کا معیار الگ الگ قائم کر لیا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں تمہارا بنایا ہوا تصور یا تمہارا بنایا ہوا معیار، یا تم نے جو سوچ لیا کہ اس کا نام اللہ کا ڈر ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نے جو تصور بتایا ہے اللہ سے ڈرنے کا، ویسا ڈرو۔ تم نے جو سوچ لیا ہے کہ یہ اللہ کا ڈر ہے، وہ معیار نہیں ہے۔ ہم نے جو بتایا ہے کہ اللہ کا ڈر کیا ہے، ویسا ڈر تم اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ مستقل ایک الگ ٹاپک ہے، ایک تفصیل ہے اس کے اندر، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، صرف اتنا ترجمہ میں نے کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اب ہر آدمی یہ سوچے میرے اندر جو اللہ کا ڈر ہے، ہر مرد سوچے، ہر عورت سوچے، ہر جوان سوچے، ہر بیٹی سوچے، کیا میں اللہ سے ویسا ہی ڈر رہا ہوں جیسا ڈرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ کیا میں اللہ سے ویسے ہی ڈر رہی ہوں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے؟ اس آیت میں پہلی بات یہ فرمائی ہے، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، مسلمان بن کر مرنا، مسلمان بن کر مرنا، جب مرنے کا وقت آئے تو تم مومن رہنا۔ مومن بن کر مرنے کی کوشش کی ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر چھوڑی ہے، یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ کوشش میں لگے رہو کہ تمہاری موت ایمان کی حالت میں ہو۔ اپنے ایمان کو سنبھال کر رکھنے کی ذمہ داری پروردگار عالم نے ہمارے اوپر چھوڑی، اور خطاب ہم سے کیا ہے، مخاطب ہم سے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اپنے ایمان کو سنبھالو،
جیسے مال کو سنبھال رہے ہیں، جائیدادوں کو سنبھال رہے ہیں، کاروباروں کو سنبھال رہے ہیں، عورتیں اپنے زیور کو سنبھال رہی ہے، اپنے گھروں کو سنبھال رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو سنبھالیں۔ تو اپنے ایمان کو سنبھالو۔ کب تک سنبھالو؟ موت کی ہچکی لگنے تک سنبھالو، زندگی کی آخری سانس تک سنبھالو۔ جنازے کی دعا ہم میں سے سبھی کو یاد ہوگی، اس میں یہ الفاظ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ اب یہ دعا پڑھتے ہیں، دعا میں یہ الفاظ ہیں، پتہ نہیں ہم میں سے کتنوں کو اس دعا کا ترجمہ یاد ہے۔ کاش جنازے کی دعا کا ترجمہ ہم سب کو یاد ہوتا، اور جب جنازے پر ہم دعا پڑھتے ہیں تو کاش کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھے ہوتے تو ہماری نماز میں اور خشوع پیدا ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا سکھائی، اس دعا کے اندر یہ الفاظ ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ مولائے کائنات، پروردگار عالم، ہم میں سے جو لوگ زندہ ہیں ان سب کو اسلام کی حیات عطا فرما، کہ میں اسلام پر زندہ رہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ درمیان میں اپنی غلطیوں کی وجہ سے کفر کی کھائی میں نہ گر جاؤں، شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤں، میں تیرے ساتھ بغاوت نہ کر بیٹھوں، اسلام جیسے مذہب کو چھوڑ نہ دوں۔ من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ مولا جب تک میں زندہ ہوں مجھے اسلام پر زندہ رکھیے۔ کتنی ہماری قوم کی بیٹیاں ہیں آج جنہوں نے لو کے نام پر، محبت کے نام پر، عشق کے نام پر مذہب اسلام کو چھوڑ کر کفر کی آغوش میں پل رہی ہیں اس وقت۔ کیا یہ بدبختی نہیں ہے؟ کتنی قوم کی ہماری بیٹیاں اس ملک میں ایسی ہیں جو اپنے پیٹوں میں کفار کے بچوں کو پال رہی ہیں؟ کتنی ہماری قوم کی ایسی بیٹیاں ہیں جن کے گود میں آج مشرکین کے بچے پل رہے ہیں؟ یورپ کے اندر کسی زمانے میں جا کر آباد ہونے والوں کی اربوں عرب حضرات کی اولادیں آج، چاہے وہ جرمنی ہو چاہے فرانس ہو، جو کسی زمانے میں جا کر آباد ہوئے تھے، ان کی اولادیں آج شراب بھی پیتی ہے، سور کا گوشت بھی کھاتی ہے، اور ان کی نسلیں اسلام کے باغی بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو دعا سکھائی وہ یہی سکھائی، پروردگار دنیا کی چمک، مال و دولت کی ہوس، زیور کی کھنک اور دنیا کی سجی ہوئی چمک کہیں ہمیں ایمان سے محروم نہ کر دے۔ دعا مانگتے رہو، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ مولا مجھے اسلام پر زندہ رکھیے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، دن میں
جب بھی رب کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ یہ دعا کرو کہ اللہ اسلام کی حیات کے مالک، مولا اسلام سے محروم نہ فرما، مولا اسلام پر زندہ رکھ۔ آگے اللہ کے نبی نے سکھایا وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اسلام پر جینے کی بھیک اللہ سے مانگنا ہے، اور آگے درخواست کرنا ہے کہ مولا کائنات، پروردگار عالم، جب میری ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں ایمان پر موت عطا فرمانا۔ اسلام کی حیات مانگنا ہے، ایمان کی موت مانگنا ہے۔ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار آدمی کے ایمان پر موت میں رکھی ہوئی ہے۔ اگر اسلام پر جیا، ایمان پر نہیں مرا، ختم ہو گیا۔ جیا تو اسلام پر، ابھی مولانا بتا رہے تھے صدر محترم، کامیابی ہماری ایمان پر موت میں رکھی ہوئی ہے۔ اسلام پر جینا، ایمان پر مرنا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمان بن کے مرنا، آخری لمحات میں تم مسلمان باقی رہنا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دعا مانگتے رہو وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، کہ اللہ مرتے وقت ایمان کو سلامت رکھیے۔ دوستو یہ بات سمجھائی کیوں جا رہی ہے، کیوں سمجھایا جا رہا ہے؟ اس لیے سمجھایا جا رہا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو بتایا تھا کہ میرے بعد دنیا میں کیا کیا حالات پیش آئیں گے۔ حضرات محدثین اکرام نے کتاب الفتن کے نام سے باب قائم کیے ہیں کتابوں کے اندر، اس میں اللہ کے نبی کی وہ ساری حدیثوں کو نقل کیا جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کیا کیا ہوگا دنیا کے اندر۔ تو حضور کی پیشن گوئیاں تھی، انہی پیشن گوئیوں میں یہ پیشن گوئی بھی ہے جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دور اس دنیا میں ایسا آئے گا اور حالات اتنے سنگین اور خراب ہوں گے، ایک آدمی کو اسلام پر باقی رہنا آسان نہیں ہوگا، مومن بن کر باقی رہنا آسان نہیں ہوگا، مسلمان بن کر جینا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ دوسری قومیں اس کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کتے ہڈیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ایمان بچانا آسان نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ایک دور اس دنیا میں ایسا آئے گا کہ میری سنت پر، میرے طریقے پر چلنا آدمی کے لیے اتنا مشکل بنا دیا جائے گا، اور اتنا مشکل وہ خود محسوس کرے گا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے کر چلنا مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کو میرے طریقے پر چلنا مشکل ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی پیشن گوئیوں میں یہ بات ارشاد فرمائی یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا،
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبح کو ایک آدمی مومن رہے گا، صبح کو مومن رہے گا، وَيُمْسِي کافرا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ کافرا، ایک آدمی شام کو مومن رہے گا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعوض من الدنیا، ایک ایمان والا اگر اس کو موقع ہو تو دین بیچ کر دنیا لے لے، اگر ایمان کا سودا کرنا پڑ رہا ہے مال لینے کے لیے، دولت کمانے کے لیے، جائیدادیں بنانے کے لیے، سونا چاندی حاصل کرنے کے لیے، عزت اور شہرت پانے کے لیے، نام اور رتبہ اور مرتبہ مل رہا ہے، لیکن اس کے لیے ایمان کا سودا کرنا پڑ رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سودا کرے گا، دین بیچ ڈالے گا، صبح کو مومن رہے گا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن رہے گا، صبح کو کافر ہوگا۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے اگر ایمان بیچنا پڑے تو ایمان بیچ دینا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا دنیا میں ایک دور آئے گا جس میں فتنے مختلف قسم کے فتنے، فَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، رات کے ٹکڑوں کی طرح، جیسے جیسے رات بڑھتی ہے اندھیرا بڑھتا ہے۔ ابھی 8 بج رہے ہیں، 10 بجے اندھیرا اور بڑھے گا، 12 بجے اور بڑھے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے جیسے دنیا کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو ویسے ویسے فتنے بڑھتے جائیں گے، اور انہی فتنوں کا شکار ہو کر ایک آدمی صبح کو مومن رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا، کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ ہمیں یہ نصیحت اور تاکید فرمائی کہ ان فتنوں کے دور میں اپنے ایمان پر جمے رہو، اسلام سے وابستہ رہو، اور زندگی کی آخری سانس تک اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ دوستو اور عزیز بہنوں، ایمان لے کر اس دنیا سے جانا ہے۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، ہمارا مکان یہی، ہماری دکان یہی، ہماری جائیداد یہی، ہمارا کپڑا لتا یہی، ہمارا زیور اور سونا یہی، ہماری گاڑی اور موٹر یہی، ہماری زر اور زمین یہی، تاکہ ہمارے بدن کے کپڑے بھی یہی، کیا لے کر ہم خبر میں جائیں گے؟ صرف ایک چیز، وہ ہمارا ایمان ہے۔ ایمان سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں، اور ایمان کے علاوہ اپنے ساتھ خبر میں لے جانے کے لیے اور کوئی سرمایہ نہیں۔ جس چیز کو خون بہا کر کمایا، جس چیز کو پسینہ بہا کر کمایا، جس چیز کو راتوں کو جاگ کر کمایا، جس چیز کو دن کا چین کھو کر کمایا، جس دین کے لیے گلی گلی کی خاک چھانی، وطن چھوڑا، ملک چھوڑا، اپنا کو چھوڑ کر کمایا، وہ سب کچھ تو یہیں رہنے والا ہے۔ ساتھ کیا لے کر جانا ہے؟ ایمان لے کر جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا سنبھال اپنے ایمان کو، موت تک سنبھالو اپنے ایمان کو، فتنوں کا شکار نہ ہونا، فتنوں کا شکار نہ ہونا۔ اگر فتنوں کا شکار ہوں گے تمہارا ایمان نہیں بچے گا، اور تمہاری میری آخرت کا دار المدار اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار نماز پر نہیں ہے، روزے پر نہیں ہے، زکوٰۃ
نہیں ہے، حج پر نہیں ہے، عمرے پر نہیں ہے، صدقہ و خیرات پر نہیں ہے، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مجبوروں، معذوروں، بے کسوں پر پیسہ بہانے میں نہیں۔ آپ کی اور میری نجات کا مدار سب سے پہلے ایمان پر۔ ایمان ہے تو باقی چیزوں کا بدلہ ملے گا، اگر ایمان گوا کر گیا باقی چیزوں کی اللہ کے پاس کوئی حیثیت، ہزاروں نہیں لاکھوں لٹایا ہوگا، لاکھوں نہیں کروڑوں لٹایا ہوگا، ایک نہیں ہزاروں کو کھلایا ہوگا، ہزاروں کو نہیں لاکھوں کو پہنایا ہوگا، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ حساب مومن کا ہوگا، حساب کافر کا نہیں ہوگا، حساب کافر کا نہیں ہوگا، ان کے لیے تو پہلے سے ڈکلیئر ہے، حساب جو ہوگا وہ مومن کا ہوگا، حساب کافر کا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے تو جگہ پہلے سے طے ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ان کے لیے تو جگہ طے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ایمان سنبھالو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں سے اپنے ایمان کو بچاؤ، اور یہ بات ذہن میں رکھو دوستو، جنت اعمال کا بدلہ نہیں ہے، جنت ایمان کا بدلہ ہے، جنت ایمان کا بدلہ ہے۔ بہت سے اچھے کام دوسری قومیں بھی کرتی ہیں، بہت سے اچھے کام دوسرے مذہب کے لوگ بھی کرتے ہیں، ان اچھے کاموں کا بدلہ انہیں دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دوزخ میں جائے گے۔ اور ایمان والے کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر خالص ایمان ہے، اس میں کفر کی آمیزش نہیں ہے، اس میں شرک کی آمیزش نہیں ہے، ایمان بھی خالص چاہیے اللہ کو، ملاوٹ والا نہیں، خالص ایمان چاہیے۔ اپنے گریبان میں ہمیں جھانک کر دیکھنا ہے میرا ایمان خالص ہے، خالص ہے یا نہیں ہے۔ جیسے ایک مرد اور مرد کی غیرت یہ چاہتی ہے کہ میری شریک حیات، میری رفیق زندگی، میری لائف پارٹنر، میری اہلیہ، میری بیوی خالص میری رہے، خالص میری رہے۔ اگر آدمی کو اس کے کردار پر شک بھی ہوتا ہے تو آدمی اپنی بیوی کی محبت کے بارے میں مشکوک ہو جاتا ہے۔ آپ کو اپنی بیوی کو لے کر جتنی غیرت ہے اس سے کہیں زیادہ غیرت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے رب ہونے پر ہے۔ ملاوٹ والا ایمان اللہ کو نہیں پسند ہے، اسی لیے فرمایا اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اور خالص شرک کی آمیزش سے پاک ہے، وہ خالق بھی رب کو سمجھے، مالک بھی رب کو سمجھے، رازق بھی رب کو سمجھے، رب کی صفات کسی بندے میں نہیں مانتا ہے، خالص ایمان رکھتا ہے۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے
رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اور بدعملی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ نماز کی پابندی نہیں کی، روزے کی پابندی نہیں کی، زکوٰۃ ادا نہیں کیا، حج فرض تھا حج ادا نہیں کیا، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کیا، بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کیا، یہ جو غلطیوں کی وجہ سے جب جہنم میں جائے گا تو جہنم سے جو نکالا جائے گا وہ رائی کے دانے کے برابر ایمان کی وجہ سے نکالا جائے گا۔ جنت اعمال کا بدلہ نہیں ہے، جنت ایمان کا بدلہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمان بن کے مرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا مانگتے رہو اپنے رب سے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اسلام پر زندہ رکھ مولا، ایمان کی موت عطا فرما۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، فتنے آئیں گے، اور ان فتنوں کی ریل میں آدمی بہے گا۔ صبح کا مومن شام کو کافر ہوگا، شام کا مومن صبح کو کافر ہوگا، جیسے کہ آج کا دور ہے۔ آج کا دور ہے، اس دور میں جو فتنے، جو لوگ میدان میں ہیں وہ جانتے ہیں اسلام کے خلاف کیا کیا سازشیں، دین کے نام پر سازشیں ہو رہی ہیں، اسلام لوٹا جا رہا ہے اسلام کے نام پر، ایمان لوٹا جا رہا ہے ایمان کے نام پر۔ ایک طبقہ کھڑا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے اللہ رب نہیں ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آپ کو اور مجھے مسلمان سمجھنے تیار نہیں ہے وہ، آپ کی اولاد اور میری اولاد کو مسلمان سمجھنے تیار نہیں ہے۔ ابھی مولانا ذکر کر رہے تھے یوٹیوب کا اور گوگل کا، پڑے ہوئے ہیں گوگل کے اوپر بے حساب بیانات ان لوگوں کے، جو یہ کہتے ہیں اللہ رب نہیں ہے۔ پھر رب کون ہے؟ اگر رب اللہ نہیں ہے تو رب کون ہے؟ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ میرا پیر رب ہے، میرا مرشد رب ہے، رب اللہ نہیں۔ یوٹیوب پر یہ بیان موجود ہے جس میں وہ بدبخت آدمی یہ کہہ رہا ہے میرا پیر رب ہے، میرا مرشد رب ہے، لہذا لا الہ الا اللہ پڑھنا شرک ہے، لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنا شرک ہے۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر آج دنیا میں موجود ہوتے تو آپ کو بھی لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہوتی۔ سوچ سکتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے ان کو ماننے والے کون ہیں؟ ہزاروں میں، لاکھوں میں۔ آپ کے علاقے کے بارے میں مجھے اطلاع نہیں ہے، نہ معلومات ہے، بنگلور چلے جائیے، بنگلور شہر میں ہزاروں لوگ ہیں، بنگلور شہر میں ہزاروں لوگ ہیں جو ریاض احمد نامی بدبخت کو رب مانتے ہیں، باضابطہ اس کی تصویر لگا کر اس کے نیچے بیٹھ کر لا الہ الا ریاض کا ورد کرتے ہیں۔ اللہ کو نکال دیا کلمے میں سے، اللہ کو ہٹا کر اپنے پیر اور مرشد کو رب کا درجہ دیا، اور
فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، وہی بات ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہمارا پیر و مرشد اللہ کا بھی رب. انہی فتنوں سے اللہ کے نبی نے ڈرایا تھا، انہی فتنوں سے ڈرایا تھا. صبح کا مومن شام کو کیسے کافر ہو جاتا ہے؟ ایسے ہو جاتا ہے جب اس کو مان لیا جائے، جب اس کو تسلیم کر لیا جائے. اس وقت یہ فتنہ یوٹیوب پر بہت سرگرم ہے. نوجوان خاص طور پر متوجہ ہو، الرا یوٹیوب چینل ہے، الرا یوٹیوب چینل. اس کے اوپر ایک آدمی بیٹھا رہتا ہے جو فرینچ داڑھی رکھتا ہے. کبھی یہ جبے میں ہوتا ہے، کبھی پینٹ شرٹ میں ہوتا ہے، کبھی جرکن میں ہوتا ہے، کبھی ٹوپی لگاتا ہے، کبھی شملہ باندھتا ہے، کبھی بغیر ٹوپی چمڑے کے رہتا ہے. اس کا نام ہے یونس الگوہر. یہ یو کے میں رہتا ہے. اس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا جو پیر و مرشد ہے وہ رب الارباب ہے، وہ اللہ کا رب ہے. اسی کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے پیر و مرشد کے رب ہونے کی حقیقت واضح ہونے کے بعد اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ مومن نہیں. یہی بدبخت کے یہ کلمات ہیں کہ جیسے ایک عورت کے دو شوہر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی ایک مومن کے دو رب نہیں ہو سکتے. ہمارے نوجوان بچے یہاں کے نہیں تو بہت سے جگہوں کے ہیں، یہاں کے بارے میں مجھے کوئی معلومات نہیں. ہمارے نوجوان بچے اس کے شارٹ کلپس ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. آج کل ہمارے نوجوان بچے فیس بک پر بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں. ہاں، بڑی دین کی خدمت. فیس بک مجاہدین. بڑی محنت ہو رہی ہے صاحب ان کی. واٹس ایپ پر بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں، بڑی دین کی محنت ہو رہی ہے. ہر دین کی جھوٹی سچی خبروں کو پھیلانے والے میں سب سے بڑا کردار نوجوانوں کا ہے. سب سے بڑا کردار نوجوانوں کا. اسی طرح یہ جو بدبخت آدمی ہے جو اللہ کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اس کی ڈی پی لگاتے ہیں، اس کے شارٹ کلپس اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہنوں بھائیوں کو بھیجتے ہیں. اس کو سنو. ایک فتنہ یہ اس وقت سرگرم ہے. تفصیلات کے لیے میں سنانے بیٹھوں تو رات 12 بج جائیں گے، اتنے قصے ہیں اس کے. ایک ایک بات ہر فتنے کی سناؤں گا تاکہ آپ کو ذمہ داری کا احساس ہو. دوسرا طبقہ، ایک تو یہ ہو گیا گوہر شاہی کا فتنہ. دوسرا فتنہ، کچھ لوگ ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے تیار ہے، آخری ماننے تیار ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی تو مانتے ہیں، آپ کو آخری نہیں مانتے. اگر قرآن میں اس کا ذکر نہ ہوتا کہ آپ آخری ہیں، حدیث میں اس کا ذکر نہ ہوتا کہ آپ آخری ہیں، تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہ ہوتا. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قاری صاحب نے جو آیات پڑھی تھی اس میں یہ آیت موجود ہے. انہوں نے جلسے کو پیش نظر رکھ کر ہی ان آیات کا انتخاب کیا تھا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین.
نبیوں کو بھیجنے کا جو سلسلہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ سلسلہ لا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اب ہم نبی نہیں بھیجیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطع فلا رسول بعدی ولا نبی۔ حضور نے فرمایا نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول ہوگا۔ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ سيكون في امتي 30 كذابون دجالون يزعم انه نبي انا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے پیدا ہوں گے جو دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں۔ یاد رکھنا میری امت کے لوگوں، یاد رکھنا میری امت کے لوگوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے، اپنے آپ کو نبی یا رسول کہے، وہ کذاب ہو سکتا ہے، وہ دجال ہو سکتا ہے، وہ فریبی اور مکار ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے ہی ملک میں 1400 سالہ تاریخ میں چھوڑ دیتا ہوں، 1840 میں ایک شخص پیدا ہوا جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، 1908 میں اس کا وہ مرا ہے۔ اس کے ماننے والے نہ صرف اس کو نبی مانتے ہیں، نہ صرف اس کو رسول مانتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ۔ صرف نبی اور رسول نہیں مانتے، محمد رسول اللہ مانتے ہیں۔ نہ صرف محمد رسول اللہ مانتے ہیں، محمد رسول اللہ سے افضل مانتے ہیں۔ آپ کے صوبے تمل ناڈو میں اس شخص کو نبی ماننے والوں کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ تفصیلات عبدالرحمان حضرت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیجیے، آپ کے اس اسٹیٹ اور اس صوبے میں پائے جاتے ہیں، چنئی شہر کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ محمد رسول اللہ کو نبی آخر الزمان ماننے تیار نہیں۔ وہ حدیث ذہن میں رکھنا جو میں نے سنایا تھا، ایک آدمی صبح کو مومن رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن رہے گا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اب آپ فیصلہ کیجئے، اگر کوئی آدمی محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر، جبکہ آپ آخری نبی، آخری رسول، آپ پر نازل کی گئی کتاب سب سے آخری کتاب، اب قیامت تک وہی کا سلسلہ بند ہو گیا، نہ کسی پر کتاب آئے گی نہ کوئی نبی آئے گا۔ اگر کوئی محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر، اگر مرزا غلام احمد قادیانی نامی اس بدبخت شخص کو اگر نبی مان لے، رسول مان لے، محمد رسول اللہ مان لے، کیا اس کا ایمان باقی رہے گا؟ بتائیے، باقی رہے گا؟ لیکن ہمارے مسلمان جو عقائد سے ناواقف ہیں، ہم نے بچوں کو کلمہ سکھایا، ہم نے بچوں کو قرآن پڑھایا، بڑا احسان کر دیا، ہمارے بچوں کے عقائد کیا ہیں؟ اللہ کے بارے میں ہمارے بچوں کے عقائد کیا ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے بچوں کے عقائد کیا ہیں؟ قرآن کے بارے میں ہمارے بچوں کے عقائد کیا ہیں؟ ہمیں پتا ہے؟ کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا ہے کہ میرے بچوں کے عقائد صحیح ہے یا نہیں؟ ہم نے بچپن میں ان کو صحیح عقائد اگر سکھائے ہوتے، ایک سیدھا پلائی ہوئی دیوار کی طرح انہیں مضبوط بنایا ہوتا، تو آج ہماری نسلیں کفر کی آغوش میں جا کر نہیں پڑتی، ختم نبوت کی باقی نہیں بنتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا انکار نہیں کرتی۔ آج ایک بہت بڑا طبقہ
مرزا غلام احمد قادیانی نامی اس شخص کو نبی بھی مانتا ہے، رسول بھی مانتا ہے، بلکہ محمد رسول اللہ کی جگہ پر مانتا ہے. ان کی عبادت گاہوں میں، ان کی کتابوں میں، ان کے رسائل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ لوگوں کو بتاتے ہیں، علماء غلط بولتے ہیں کہ ہم حضور کو نہیں مانتے. دیکھو ہماری کتابوں پر کلمہ لکھا ہوا ہے، لیکن جب ہم محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس سے مراد وہ محمد رسول اللہ ہے جو گنبد خضرا کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، جن کے اوپر قرآن مجید نازل ہوئی، جو امام الانبیاء ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، جو سردار انبیاء ہیں، جو شافی محشر ہے، جو شفیع المذنبین ہے، وہ محمد رسول اللہ مراد ہے. جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی. انہوں نے رب کا انکار کیا، انہوں نے حضور کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کیا. نوجوانوں، سوشل میڈیا پر احمدیہ مسلم کمیونٹی، احمدیہ مسلم جماعت کے نام سے بہت کام ہے ان کا سوشل میڈیا کے اوپر. بڑی پگڑی باندھا ہوا، شیروانی پہنا ہوا، داڑھی رکھا ہوا آدمی آپ کو اسپیچ دیتے ہوئے نظر آئے گا. آپ پہچان نہیں پاؤ گے کہ یہ کسی مسجد کا خطیب ہے یا ایمان کا لٹیرا ہے. یہ کسی مسجد کا امام ہے یا کسی جماعت کا امیر ہے یا آپ کا ایمان لوٹنے والا ہے. یہ آپ فیصلہ نہیں کر پاؤ گے، یہ فیصلہ آپ نہیں کر پاؤ گے. آپ کو کرنا کیا ہے؟ اللہ کرے کہ بات یاد رہے، میں آگے آپ کو بتا سکوں. یہ دو طبقے، ایک نے رب کا انکار کیا، ایک نے نبی کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا. اور ان دونوں کا ماننا یہ ہے، اللہ کا انکار کرنے والے بھی، نبی کا انکار کرنے والے بھی، ان دونوں کا ماننا یہ ہے کہ مسلمان ہم ہیں، تم مسلمان نہیں، تم مسلمان نہیں. ان کا کہنا یہ ہے ہم کیوں مسلمان نہیں ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ریاض احمد گوہر شاہی کو تم نے رب نہیں مانا لہذا تم مسلمان نہیں. یہ کہتے ہیں کہ تم نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانا لہذا تم مسلمان. یہی نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والا جو بدبخت ہے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، اس سے اس کی جماعت کے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا کہ اگر کسی غیر احمدی کا چھوٹا سا بچہ مر جائے، یہ لوگ ہم کو غیر احمدی بولتے ہیں، اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ہم کو غیر احمدی کہتے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا کسی غیر احمدی کا چھوٹا بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے، کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں پڑھی جا سکتی. اس نے پوچھا ہم شریک ہو سکتے ہیں جنازے میں؟ بولے نہیں شریک ہو سکتے. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ حضور ہو سکتا ہے وہ بڑا ہو کر احمدی بنتا تھا ہوگا. بلی کے خواب میں چھچڑے. بولے ہو سکتا ہے کہ بڑا ہو کر وہ احمدی بنتا تھا ہوگا، کیا حرج ہے اس کا جنازہ پڑھنے میں؟ تو وہ بدبخت کہتا ہے کہ پھر کافر کا بچے کا جنازہ کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ کس صف میں لا کر آپ کو اور مجھے، آپ کی اور میری اولاد کو کس صف میں لا کر اس نے کھڑا کیا؟ اور ہمارے شیرخوار معصوم بچے جو مر جاتے ہیں ان کو کفار کی اولاد سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتا ہے کافر کے بچے میں اور اس بچے میں کوئی فرق نہیں. ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم اسے نبی نہیں مانتے، اسی لیے یہ ہم کو مسلمان سمجھنے تیار نہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں تم سے ہم کو سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پپی کا شوربہ، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم ہمیں ایمان مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ دو گے؟
تو یہ دو طبقے ہو گئے، ایک نے رب کا انکار کیا، ایک نے نبی کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، ماننے تیار۔ تیسرا طبقہ جنہوں نے اپنا خوبصورت نام اہل قرآن رکھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں۔ کیا مطلب ہے اہل قرآن ہونے کا؟ اہل قرآن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بیان کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم جو بات بولیں گے قرآن سے بولیں گے، جو بات بتائیں گے قرآن سے بتائیں گے، جو بات سمجھائیں گے قرآن سے سمجھائیں گے۔ ہمارے نوجوان بچے بڑے امپریس ہو جاتے ہیں، مسئلہ صرف نوجوانوں کا ہے، نوجوان لڑکوں کا، نوجوان لڑکیوں کا۔ امپریس ہو جاتے ہیں ہمارے بچے اور بچیاں کہ صاحب ہر بات قرآن سے بتائے گا۔ لیکن اس خوبصورت ٹائٹل، یہ نام کا جو ٹائٹل ہے خوبصورت، اس کے اندر جو چھپا ہوا ہے، نوجوانوں تم قیامت تک نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اس لفظ کے اندر کون سی بغاوت چھپی ہوئی ہے۔ گھر کا ایلیویشن بعض مرتبہ بہت خوبصورت رہتا ہے، اندر جا کے دیکھے تو پتا چلتا ہے کہ صاحب اسبستاس کا مکان ہے۔ ایلیویشن بڑا خوبصورت ہے، ایلیویشن بڑا خوبصورت ہے، اندر جا کے دیکھے تو پتا چلا کبیلو کا مکان ہے۔ ایلیویشن پر بچ جائیے، ڈیکوریشن دھوکہ دیتا ہے۔ یہ خوبصورت نام اہل قرآن، اس کے پیچھے جو دھوکہ ہے، اس کے پیچھے جو فریب ہے، اس کے پیچھے جو مکاری ہے، اس نام کے اندر جو عیاری ہے، آپ پہچان بھی نہیں پاتے۔ یہ جو ہر بات قرآن سے بتائیں گے، یہ جو دعویٰ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو بات بتانا ہو قرآن سے بتانا ہوگا۔ کیا وجہ ہے قرآن سے بتانا؟ دوستو، اس نام کے پیچھے اور اس نام کے اندر جو چھپا ہوا ہے، اہل قرآن دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کی کسی بات کو ماننے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ان کو اہل قرآن نہ کہا جائے، ان کو منکرین حدیث کہا جائے۔ یہ منکر حدیث، یہ بڑی تعداد پڑوسی ملک میں بھی پائی جاتی ہے، ہمارے ملک میں بھی پائی جاتی ہے، ہمارے شہر حیدرآباد میں بھی پائے جاتے ہیں یہ لوگ، اور آپ کے تمل ناڈو میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے ہمارے اوپر رسول اللہ کی کسی بات کو ماننا لازم نہیں ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ یہ مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک لیٹر لکھ کر ان کو دیا کہ یہ لیٹر لے جا کر فلاں صاحب کو دے دیجیے، تو اب میں لیٹر لکھ دیا اور ان کو دے دیا، اور لے جا کر ان کو دے دو، یہ لیٹر پہنچا دیے۔ کہتے ہیں کہ ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کوئی کام ہے؟ بظاہر کوئی کام تو نہیں ہے۔ پوسٹ مین خط لا کے دیتا ہے، اس کے بعد پوچھتا بھی ہے کہ صاحب ذرا لیٹر پڑھ کے سنائیے کہ اس میں کیا ہے۔ اس کا کام صرف پہنچانا ہے، بولے پہنچا دیے، اب آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ اہل قرآن کہتے ہیں رسول اللہ کی یہی حیثیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حیثیت ہے۔ نہ آپ کی کسی حدیث پر عمل ہوگا، نہ قرآن کی کسی بات کی آپ نے تشریح کی ہے تو نہ اسے ماننا ہمارے اوپر لازم ہے۔ نام کتنا خوبصورت ہے، نام بڑا خوبصورت، حسین، دلکش ہے۔
لیکن اس حسین اور دلکش نام کے اندر جو چھپا ہوا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت چھپی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بغاوت چھپی ہوئی ہے. یہ تیسرا طبقہ ہے. یہ تیسرا طبقہ ہے جو آج کل مارکیٹ میں اپنا کام کر رہا ہے. ایک طرف رب بنوانے کی کوشش، ایک طرف دوسرے کو نبی بنوانے کی کوشش، ایک طرف تیسرے قرآن کو مانو حدیث کا انکار کرو. یہ بات سمجھانے والے سرگرم. چوتھا طبقہ انجینئر محمد علی مرزا نام کا بدبخت. ہمارے نوجوان بچے بہت شوق سے آج کل اسے سن رہے ہیں کہ مارکیٹ میں لیٹسٹ ماڈل آیا ہے. اس شخص کو اللہ کے فیصلے منظور نہیں ہے. اس شخص کو اللہ کے فیصلے منظور نہیں ہے. یہ شخص حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں، بالخصوص وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، ان کے بارے میں امت کو یہ باور کرا رہا ہے، نوجوانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا یہ پہلے تو یہ صحابی نہیں ہے. فتح مکہ کے بعد تو حضور 2 سال رہے. فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے ہیں ان کے بارے میں اس کی اپنی ذاتی رائے ہے، جیسے کہ اسلام اس کے باپ کی جاگیر ہے. یہ فیصلہ کرتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ صحابی نہیں. دوسرا الزام فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے صحابہ کرام کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے شوق سے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ ڈر کی وجہ سے اسلام لائے. اسی میں حضرت امیر معاویہ بھی ہے، اسی میں ابو سفیان بھی ہے. اور قرآن کریم میں صحابہ کرام کے بارے میں جو یہ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، ایک جگہ فرمایا اولئک هم الراشدون، ہدایت یافتہ ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. یہ جو آیات ہے یہ صحابہ کے بارے میں ہے، اور بھی ہے، چند میں نے پڑھی ہے. کہتا ہے کہ اس میں پورے صحابہ شامل ہیں. قرآن وضاحت نہیں کی کہ اس میں پورے ہیں نہیں ہیں، عمومی بات کی اصحاب رسول اللہ کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں. فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ کے بعد والے اس میں شامل نہیں. عمومی بات اللہ نے کی کہ یہ سب سے میں راضی ہوں، لیکن یہ راضی نہیں ہو رہا. اللہ راضی ہو گیا مگر یہ راضی نہیں ہو رہا. لڑکا لڑکی راضی ہے، قاضی راضی نہیں ہے. اللہ راضی ہو گیا لیکن اللہ کے اس فیصلے پر یہ انجینئر محمد علی مرزا راضی نہیں.
नौजवान बच्चों के अंदर फतेह मक्का के बाद ईमान लाने वाले जो सहाबा इकराम हैं, उन सहाबा इकराम के बारे में शुकूक और शुबहात पैदा करके नौजवान बच्चों से फतेह मक्का के बाद ईमान लाने वालों को गालियां दिलाता। इस दर्जा नफरत दीन और इस्लाम के नाम पर नौजवान बच्चों के अंदर दाखिल किया जा रहा है। अपने बारे में कहता है कि अगर मैं हुजूर के जमाने में होता, अगर मैं हुजूर के जमाने में होता तो हुजूर के इंतकाल के बाद अबू बकर की जगह मैं खलीफा होता। और हमारे नौजवान बच्चे कह रहे हैं कि हमारे हजरत बहुत बड़े आदमी हैं, देर से पैदा हो गए। पता नहीं क्यों इतना काहिल था, पहले पैदा हो जाता। हमारे नौजवान बच्चे उनसे फॉलो कर रहे हैं। हया नहीं आती, शर्म नहीं आती कि अपना ईमान दांव पे लगा रहे हैं हमारे नौजवान। कि हर आयरे गैरे की आवाज पर लब्बैक कहना ये इस बात की अलामत है कि हमारे दिल में ईमान की कीमत क्या है। चार बातें सुना दी मैंने। अल्लाह का इनकार, नबी की नबूवत का इनकार, हदीस का इनकार, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के तकद्दुस को पामाल करने वाला, यही तो चार असल बुनियादें हैं, यही तो असल है। यही चार पिलरों पर इमानत ठहरी हुई है। बुनियादों को इन्होंने हिला दिया और दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम सच्चे मोमिन हैं। अल्लाह का इनकार करके भी मोमिन है, नबी की रिसालत और नबूवत का इनकार करके भी मोमिन है, हदीस का इनकार करके भी मोमिन है, सहाबा के तकद्दुस को पामाल करके भी वो मोमिन है। अल्लाह के नबी ने सहाबा के बारे में फरमाया था, मेरे सहाबा एक मुठ खजूर खैरात करे, एक शेर भर खजूर खैरात करे, और बाद में आने वाली उम्मत उहद के पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे। तो मेरे सहाबा को एक मुठ खजूर पर जो अजर अल्लाह अता फरमाएंगे, बाद में आने वाला उहद के पहाड़ के बराबर सोना खैरात करके भी वो अजर व सवाब नहीं पाएगा। ये मकाम सहाबा है जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, जैसा ये ईमान लाए हैं वैसा तुम ईमान लाओ, हिदायत पा जाओगे। जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, कि हमने उनके दिलों का इम्तिहान ले लिया। क्या आपके मेरे दिल का इम्तिहान हुआ? उसका रिजल्ट आया बाहर? सहाबा का इम्तिहान लेकर अल्लाह ने फरमाया कि हमने उनका इम्तिहान लिया, वो कामयाब हुए। मिर्जा राजी नहीं है इस बात के, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा इस बात पर राजी नहीं है। ये चार बातें बताई, आखिरी और पांचवी और आखिरी बात। दोस्तों, दीन मुकम्मल है नहीं? हज्जतुल वदा का मौका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में ऊंटी की पीठ पर सवार है। अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम पर वही नाज़िल हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जो दीन इस्लाम का आगाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ था, उस दीन इस्लाम की तकमील हुई मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। आगाज वहां से हुआ। इंडियन मीडिया बताता है कि इस्लाम की उम्र 1500 साल की है, और हमारे नौजवानों को यह बावर कराने की और मुस्लिम कम्युनिटी को यह बावर कराने की कोशिश की जाती है कि सनातन धर्म 500 या 5000 साल पुराना है और इस्लाम सिर्फ 1500 साल पुराना है। मुसलमानों,
کان کھول کے سنو، اسلام کی عمر 1500 سال نہیں ہے. جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی عمر اسلام کی ہے. سب سے پہلے انسان ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام صرف پہلے انسان نہیں تھے، پہلے نبی بھی تھے. وہ پہلے نبی بھی ہیں، پہلے انسان بھی ہیں. وہاں سے اسلام کا آغاز ہوا ہے، وہاں سے اسلام کا آغاز ہوا ہے. اسلام کی عمر 1500 سال نہیں ہے، لیکن یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام کی عمر 1500 سال ہے، نہیں ہے. جہاں آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہیں سے اسلام کی عمر ہے. تو اسلام کا آغاز وہاں سے ہوا. تکمیل کہاں ہوئی؟ تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی. قرآن میں اللہ نے فرمایا حجۃ الوداع کا موقع ہے، حضور کا وہ پہلا حج تھا، حضور کا وہ آخری حج ہے، میدان عرفات میں ہے. سوالات صحابہ کرام اللہ کے نبی کے سامنے ہے. قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. محققین نے لکھا ہے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد 81 دن 81 ڈیز حضور علیہ السلام کو قید حیات رہے. 81 دن رہے، اور ان 81 دنوں میں کوئی وحی احکام کے متعلق نہیں آئی، کوئی نیا حکم اس کے بعد نہیں آیا. 81 دن تک کوئی حکم نہیں آیا. وحی آئی لیکن حکم نہیں آیا. کیوں؟ دین مکمل ہو گیا تھا. حجۃ الوداع میں سوالات صحابہ کے سامنے اعلان ہو گیا کہ دین مکمل ہو گیا. اب کوئی نیا حکم آسمان سے آنے والا نہیں. اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اب قیامت تک کوئی حکم نہیں آئے گا. ختم ہو گیا، دین مکمل ہے. یہ پہلی بات یاد رکھنا. آگے جو بات میں سمجھانا ہے اس سے پہلے میں یہ بات سمجھا دوں، دین مکمل ہے. اب قیامت تک کوئی نیا حکم نہیں آئے گا. دوسری بات، قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے. جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی اس کا فائنل ایڈیشن قرآن مجید ہے. سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیات الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل وبالآخرۃ هم یوقنون. یہاں ایمان والوں کی 6 صفات اللہ نے بیان فرمائی. ان میں سے 2 صفات یہ بیان فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہم نے تم سے پہلے نازل کیا ہے اس پر ایمان لانے والے، اور جو کچھ آپ پر ہم نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لانے والا مومن ہے. آپ کے بعد نازل ہونے والے کا کوئی ذکر نہیں ہے. پہلے کا ذکر کیا، آپ کا ذکر کیا، آپ کے بعد کا کوئی ذکر نہیں ہے. قرآن مجید آخری کتاب ہے. دین مکمل ہو گیا، قرآن مجید آخری کتاب ہے. تیسری بات، محمد رسول اللہ آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور آپ کے بعد اللہ کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجے گا. حضرت عیسیٰ نازل ہو گئے، وہ پرانے نبی ہیں، وہ آئیں گے، لیکن کوئی نیا نبی، نئی شریعت، نئی کتاب، نئے احکام، نئے فرمان، رب کی وحی لے کر دنیا میں نہیں آئے گا. اب قیامت قائم ہونے تک کسی کے اوپر وحی نازل نہیں ہوگی. تم وقتی انقطاع الوحی، دین مکمل ہو گیا، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. یہ 3 باتیں یاد رکھیے. دین مکمل ہو گیا، ہو گیا نا؟ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ دین مکمل ہو گیا. قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. ڈاؤٹ میں کیوں رہتے ہیں دوستو؟ ایمان ڈاؤٹ کا نام نہیں ہے، ایمان یقین کا نام ہے. ڈاؤٹ کا نام ایمان نہیں ہے. آنکھ سے جو چیز دیکھ رہے ہو اس کا انکار کرو، قرآن جو کہتا ہے اس پر یقین کرو، اس کا نام ایمان ہے. آنکھ جو دیکھ رہی ہے
اس کا انکار کرو. قرآن جو کہہ رہا ہے، نبی جو فرما رہے ہیں، اس پر یقین کرو. آنکھ بند کر کے یقین کرو. اسی کا نام ایمان. ایمان بالغیب اسی کا نام ہے. دین مکمل ہو گیا، یہ پہلی بات. دوسری بات، قرآن کے بعد اب قیامت تک کوئی کتاب نہیں آئے گی. تیسری بات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد اگر دنیا میں کوئی ایسا شخص پیدا ہوا، اگر پیدا ہوا، بالفرض خدا نہ کرے، اگر پیدا ہوا کہ 10 آدمی ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، باقی پوری دنیا ایک اس شخص کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. پوری دنیا اس کے ساتھ ہے، پورا میڈیا تنتر اس کے ساتھ ہے، کفار مشرکین ساتھ ہے. باقی لوگ کہہ رہے ہیں یہ نبی ہے، اور ادھر 10 لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. یہ پوری دنیا جھوٹی ہے، یہ 10 لوگ سچے ہیں. اس کا نام ایمان ہے. اس کا نام ختم نبوت پر یقین ہے. تو یہ 3 باتیں یاد رکھنا. یہ 3 باتیں، دین مکمل ہو گیا. قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے. تیسرا، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چوتھی بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. قرآن میں اللہ نے فرمایا ایمان والوں کے لیے ہم نے ایک راستہ طے کیا. قرآن جب نازل ہوا تھا، ایمان والے کون تھے بھائی؟ کون تھے؟ کون تھے ایمان والے؟ صحابہ کرام تھے نا. صحابہ کرام تھے نا. جب قرآن نازل ہوا تھا، قرآن کو پہلے قرآن کو سن کر اس پر عمل کرنے والے صحابہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر سب سے پہلے عمل کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. قرآن کی آیات کے اولین مخاطب صحابہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ. پریکٹیکل اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والے سب سے پہلے مسلمان صحابہ کرام ہیں. پریکٹیکل اسلام کو انہوں نے پیش کیا. انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. جو رسول اللہ کی مخالفت کرے جبکہ حق ناحق کیا ہے ہم نے واضح کیا، اس کے باوجود رسول کی مخالفت کرے. صحیح اور غلط کا فیصلہ ہم نے سنا دیا، اس کے باوجود رسول کی مخالفت کرے. اب رسول کی مخالفت 2 طرح سے ہوتی ہے. ایک قول سے ہوتی ہے، ایک عمل سے ہوتی ہے. ایک مخالفت قول سے ہوتی ہے، وہ کفر ہے. عمل سے مخالفت ہوتی ہے تو فسق ہے، فاسق. رسول اللہ کو فالو نہیں کرتا ہے، رسول اللہ کے طریقوں کو فالو نہیں کرتا ہے، فاسق ہے. اگر قول سے انکار کرتا ہے تو کفر ہے. قرآن کہتا ہے مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. رسول کی مخالفت کرے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. وہ جو روڈ میپ دیا ہے اللہ نے ایمان والوں کا، روڈ میپ، ایک روڈ میپ بنا کے دیا ہے کہ اس پہ چلو. ایک راستہ بنا کے دیا ہے تمہارے لیے، یہ راستہ ہے، اس راستے پہ چلو. ایک طریقہ دیا ہے کہ اس طریقے پہ چلو. اللہ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیا. ایمان والوں کا جو راستہ ہے وہ راستہ چھوڑ دیا، ایک دوسرا راستہ اختیار کر لیا. اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِ، گھیر دیتے ہیں ہم، چھوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں تک بغاوت کرے گا.
قربانی کے بکرے کو خوب کھلایا جاتا ہے. 2 دن کا مہمان ہے، بچے بھی کھلا رہے، باوا بھی کھلا رہے، اماں بھی کھلا رہی، سب کھلا رہے، پورا گھر مل کے کھلا رہے. اسے کیا پتا کہ یہ محبت میں کھلا رہے ہیں یا کیا کرنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان والوں کا جو راستہ ہم نے طے کر کے دیا ہے کہ تمہیں اس راستے پہ چلنا ہے، اس ٹریک بدل دیا، راستہ چھوڑ دیا ایمان والوں کا اور دوسرے راستے پر جانے لگا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی ڈوری چھوڑ دیں. اور یہ کچھ ہو رہا کہ اللہ راضی نہیں رہے، سوچ میرے کو اتنا سب کچھ مل رہا کیا صاحب؟ پہلے کار نہیں تھی، کار آ گئی، گھر نہیں تھا، گھر آ گیا، دولت نہیں تھی، دولت آ گئی، مال نہیں تھا، مال آ گیا، زیور نہیں تھے، زیور آ گئے، کپڑے نہیں تھے، کپڑے آ گئے. دنیا کا مل جانا اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے، یہ بات ذہن سے نکال دو. ہم سب سے زیادہ مالدار قارون تھا، ہم سب سے زیادہ مالدار قارون تھا. اسی لیے امام قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات موجود ہے. انہوں نے فرمایا دنیا جسے پیران پیر کہتی ہے، ان کے ملفوظات میں یہ بات موجود ہے، اے لوگوں، موسیٰ کے زمانے میں جو فرعون تھا صرف وہی ایک فرعون نہیں ہے. موسیٰ کے زمانے میں جو قارون تھا وہی قارون نہیں ہے. بولے یہ دو ہی، ایک ہی فرعون ایک ہی قارون؟ بولے نہیں. جس نے عہدوں کیے، عہدے اور منصب پا کر رب سے بغاوت کی ہو، رتبے اور مرتبے پا کر رب سے جس نے بغاوت کی ہے، وہ اس زمانے کا فرعون تھا، یہ اس زمانے کا فرعون ہے. اور مال اور دولت اور سرمایہ اور ساز و سامان جس کے پاس آ گیا اور اس نے رب کو بھلا دیا، رب کے فرامین کو بھلا دیا، نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا اور مال کے نشے میں چور ہو کر رب کے احکامات کو توڑ دیا. حضرت پیران پیر نے فرمایا وہ اس زمانے کا قارون تھا، یہ اس زمانے کا قارون ہے. تو اللہ نے ایک روڈ میپ بنا کے دیا ہے، اس پہ چلو، تمہارا یہ راستہ ہے. باقی دنیا کہاں جا رہی تمہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تم مومن ہو، تمہارے لیے یہ راستہ ہے، تمہارا راستہ یہ ہے. دنیا کہاں جا رہی ہے آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ارے بولے دنیا چاند پہ چلے گئی، مولویاں آدھی زمین کے باتیں کر رہے ہوتے لوگ. ہاں بولے زمانہ ترقی کر گیا، ٹیکنالوجی ترقی کر گئی، سائنس ترقی کر گئی، دنیا چاند پہ چلے گئی. ارے نوجوانوں، خالی دنیا کا چاند پہ جانا نظر آیا، 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ کا آسمان پر جانا نظر نہیں آیا. وہ نظر نہیں آیا، صرف چاند پر جانا نظر آیا. اس میں کتنی سچائی ہے وہ بھی نہیں معلوم ہے. تو ایک روڈ میپ جو اللہ نے بنا کر دیا ہے اس پر ہمیں چلنا ہے. دنیا کہاں جا رہی؟ دنیا کہاں جا رہی؟ مرنے کے بعد وہاں جانے تیار ہے تو جاؤ دنیا کے ساتھ، اور وہاں جانا نہیں چاہ رہے مرنے کے بعد. بولے مرنے کے بعد کہیں اور جانا چاہ رہے. حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں آپ نے فرمایا زندگی گزارتا ہے نافرمانوں جیسی، زندگی گزارتا ہے اللہ کے باغیوں جیسی، زندگی گزارتا ہے نبی کے نافرمانوں جیسی، اور آخرت میں درجات چاہتا ہے نیکوں جیسے. بولے نادان کس دھوکے میں پڑا ہوا ہے؟ ایک آدمی ٹھٹرتی ہوئی سردی میں اٹھ کر وضو بنا رہا ہے، کمبل اوڑھ کر، شال اوڑھ کر، سوٹر پہن کر، گرم بستروں سے نکل کر اپنے ٹھٹرتے ہوئے جسم کے ساتھ مسجد کو آ رہا ہے. کوئی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد لاکھ روپے ملنے والے نہیں ہیں، اس کو خالی ہاتھ آیا خالی ہاتھ ہی جا رہا ہے. ایک آدمی وہ ہے اور ایک آدمی وہ ہے جو گرم گرم بستروں میں سو رہا ہے. قیامت میں دونوں کا درجہ ایک ہی ہوگا.
کیا دونوں کا درجہ ایک ہوگا؟ عمل کرنے والا عمل نہ کرنے والا دونوں ایک نہیں ہوں گے. جیسے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ایک آدمی پڑھا لکھا ہے، گریجویٹ ہے، پوسٹ گریجویٹ ہے، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، دوسرا وہ ہے جو اسکول کی گھنٹی ہی نہیں سنا کبھی. دونوں کو ایک ہی جیسی نوکری ملے گی؟ مگر یہ گھنٹی نہیں سننے والا بولا نہیں میرے کو بھی آئی اے ایس کا پوسٹ ملنا. کیوں؟ میں انسان نہیں ہوتا کیا؟ ملے گی. ارے صاحب تیرے کو چپراسی رکھنی ہے تو شکریہ ادا کر، تو انگوٹا چھاپ ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ ایک راستہ ہم نے طے کر دیا، اس راستے پہ چلو. اگر یہ راستہ چھوڑو گے، ہم دیکھتے ہیں کہاں تک جاتا ہے. مچھلی پکڑنے والا گل چھوڑتے رہتا ہے، بولے گل اندر تک جائے تاکہ ایک جھٹکے میں باہر آ کے گرے. دوستو یہ اللہ کی ڈھیل ہے جو ہمیں مل رہی ہے. غفلت میں دھوکہ مت کھاؤ. یہ 4 باتیں یاد رکھنا. دین مکمل ہو گیا، ٹھیک. دوسری چیز قرآن آخری کتاب ہے. تیسری چیز محمد رسول اللہ آخری نبی ہے. چوتھی بات صحابہ کرام اللہ کے جس نبی کے صحابہ جس راستے پر چلے تھے اس راستے پر چلنے کا حکم ہے. اب آخری بات 5 منٹ 10 منٹ کے اندر ختم کر دوں گا. وہی بات بتانے کے لیے سارا گراؤنڈ بنایا تھا میں، جو چٹھی بھیجی گئی. یہ 4 باتیں یاد رکھے. دین مکمل ہو گیا، قرآن اللہ کی آخری کتاب، محمد رسول اللہ آخری نبی ہے. ایمان والوں کا راستہ اللہ نے طے کیا ہے، اسی راستے پہ چلنا. دوستو دنیا میں ترقی کرنا ہے تو آگے دیکھنا ہے، دین میں ترقی کرنا ہے تو پیچھے دیکھنا ہے. دنیا میں ترقی کرنا ہے آگے بڑھتے جاؤ. آگے کی چیزوں سے لیٹسٹ جو چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں اس کی تعلیم حاصل کرو، کوئی منع نہیں ہے. اگر دینی اعتبار سے ترقی کرنا ہے تو ہمارا رشتہ آگے سے نہیں پیچھے سے جڑنا ہے، پیچھے سے جڑنا ہے. یہ دین ہے، بنیے کی دکان نہیں ہے کہ جو چاہے لا کے دکان میں بنیا جیسے رکھ لیتا ہے. گومتی ایسا دین میں لا کے جو چیز رکھے ایسا نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا. یہ 4 باتیں اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اب آئیے جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں. دین کی جو بھی بات جو بھی بیان کرے گا اس کا رشتہ 1400 سال سے جڑا ہوا ہونا چاہیے. یا تو وہ تار جا کر قرآن سے ملے، یا تو وہ تار جا کر محمد رسول اللہ سے ملے، یا تو وہ تار جا کر دین اسلام کی تعلیمات سے ملے، یا تو وہ تار جا کر صحابہ سے. جنکشن سے ملنا نہیں ملنا، جنکشن سے ملنا چاہیے نا. اصل جو ہوتا ہے وہ جنکشن ہے. یہ 4 چیزیں جنکشن ہے. اب جو بھی چیز ہے اس کو پیچھے جا کر ہم دیکھیں گے، پیچھے جا کر دیکھیں گے. اسلام کے اندر اور دین کے اندر آج کل کچھ نئے اسکالرز پیدا ہو گئے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اور ہماری تحقیق قرآن کے بارے میں، ہماری تحقیق حدیث کے بارے میں، ہماری تحقیق دین کے بارے میں لیٹسٹ اینالائسس ہمارا ہے، لہذا اس کو مانو. ان کی جدید تحقیق، ان کی جدید ریسرچ کو اگر ہم پیچھے سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ رشتہ اس سے نہیں جڑ رہا، یہ رشتہ اس سے نہیں جڑ رہا. ان کا ریسرچ بالکل الگ ہے اور 1400
نہ ان کی جدید تحقیق قرآن سے جڑ رہی ہے، نہ ان کی جدید تحقیق حدیث سے مل رہی ہے، نہ ان کی جدید تحقیق صحابہ سے مل رہی ہے، نہ جدید تحقیق 1400 سال کی اسلام کی تاریخ سے مل رہی ہے۔ نہ قرآن سے ان کا یہ بات جڑ رہی ہے، نہ حدیث سے، نہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ سے، نہ صحابہ سے۔ اب یہ نئے اسلامی اسکالر جو لیٹسٹ پیدا ہوئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ریسرچ ہے۔ تمہارا ریسرچ لپیٹ کے جیب میں رکھو، آپ کا ریسرچ جیب میں رکھیے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں جا کر ریسرچ کیجیے، قرآن کے بارے میں ریسرچ نہیں چلے گا، اللہ ہے یا نہیں ہے۔ اب ایک آدمی اس پہ ریسرچ کرے گا، ایک آدمی اس بات پر ریسرچ کرے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں تو آخری ہیں یا نہیں ہیں، اس پر ریسرچ کرے گا ایک آدمی۔ کیا ایک آدمی اس بات پر ریسرچ کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے؟ کیا اس پر آپ ریسرچ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت ہے یا نہیں ہے، ایک آدمی اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت ہے یا نہیں ہے، لہذا انہوں نے ریسرچ کر کے یہ بتایا کہ حضور کا طریقہ سنت نہیں ہے۔ ماڈرن ایجوکیشن پڑھے ہوئے نوجوان اور ماڈرن ایجوکیشن سے متاثر ضعفاء، نوجوان بھی اور نئی فکرات بھی، وہ صاحب کو بڑا پسند کرنے لگ گئے کہ بڑے اچھے اسکالر ہیں صاحب، کیونکہ سمندر میں غوطہ مار کے موتی لائے۔ موتی کیا لائے ہیں؟ رسول اللہ کا طریقہ سنت نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس بات کا حکم دے وہ کرو، رسول جس بات سے منع کرے اس سے رکو، یہ نبی کا حکم، قرآن کا حکم ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، ہر چیز میں تمہارے لیے ہم نے ان کو آئیڈیل بنایا ہے، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، آنے میں، جانے میں، سونے میں، جاگنے میں، شادی میں، موتا میں، تمہارے لیے آئیڈیل ہم نے تمہارے نبی کو بنایا، تمہارے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے، انہیں فالو کرو۔ قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب کہاں تک آیتیں پڑھ کے سناؤں میں؟ تو قرآن کہتا ہے رسول کی اتباع کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کے طریقے کو اپناؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرا طریقہ، مضبوطی سے پکڑے رہو، یہ دو چیزیں تمہارے ہاتھ میں ہوگی تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن ایک اسلامی اسکالر پیدا ہوئے ہیں، ان کا نام ہے جاوید احمد غامدی۔ جاوید احمد غامدی صاحب کا کہنا یہ ہے رسول اللہ کا طریقہ سنت نہیں ہے، ان کی لیٹسٹ ریسرچ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ سنت ہے، اور قیام کی سنتیں الگ ہے، رکوع کی سنتیں الگ ہے، سجدے کی سنتیں الگ ہے، قاعدے کی سنتیں الگ ہے، کھانے کی سنتیں الگ ہے، پینے کی سنتیں الگ ہے، ٹوائلٹ جانے کی سنتیں الگ ہے، آنے کی سنتیں الگ ہے۔ حضور کی پوری زندگی سنت ہی سنت ہے،
یہ صحابی انکار کرتے ہیں کہ حضور کا طریقہ سنت نہیں ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ حضور کا طریقہ سنت نہیں ہے، سنت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے جن طریقوں کو اللہ نے زندہ رکھنا چاہا اسے قرآن میں بیان کیا ہے. حضور سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیوں کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. فصلی لربک وانحر، نہر کرنے قربانی کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور اسے اللہ کے نبی نے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بتایا، لیکن اپنے طریقے کو اپنی سنت کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں بتائی. لیکن یہ صاحب کہتے ہیں کہ لیٹسٹ میری تحقیق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت نہیں ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے دین میں صرف کل 27 چیزوں کا نام سنت ہے، باقی کوئی چیز سنت نہیں ہے. صرف 27 چیزوں کا نام سنت ہے، باقی کوئی چیز سنت نہیں ہے. ان کی لیٹسٹ ریسرچ ہے، ان کی لیٹسٹ ریسرچ ہے حضرت مہدی نہیں آئے. اسلام کا بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے حضرت علامات قیامت میں بیان کیا گیا حضرت مہدی آئے. 10 بڑی علامات قیامت میں سے ایک علامت حضرت مہدی کا ظہور ہوگا. انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت مہدی کوئی نہیں آئیں گے. 10 بڑی علامات قیامت میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. انہوں نے صاف انکار کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوگا، سب فالتو باتیں. 1400 سال میں یہی ایک ترمخہ پیدا ہوئے ہیں قرآن و حدیث کو سمجھنے والے، اور 1400 سال میں نہ کوئی مفسر کو بات سمجھ میں آئی، نہ کوئی محدث کو بات سمجھ میں آئی، نہ کوئی مورخ کو بات سمجھ میں آئی، نہ کوئی مورخ کو بات سمجھ میں آئی، نہ کوئی سیرت نگار کو یہ بات سمجھ میں آئی. ان کی جدید تحقیق یہ ہے نہ مہدی آئیں گے نہ عیسیٰ کا نزول ہوگا. وہ جو قادیانی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنا لیا، ان کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ کافر ہے. بیچارے یہ اکیلے تائید میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کو کافر نہیں کہہ سکتے. دوستو ایک بات، آخری بات، دین کی کوئی بات ہو اس کا رشتہ پیچھے سے جوڑیں گے. پیچھے سے کہاں تک جانا ہے؟ کہاں تک؟ جنکشن تک. ہم کو جنکشن چاہیے، اس کا کنیکشن جنکشن سے بتائیے. ادھر ادھر کی بات نہیں چلے گی، اس کا کنیکشن ہمیں جنکشن سے چاہیے. اگر جنکشن سے ملتی ہے تو تمہاری بات سر آنکھوں پر، اگر جنکشن سے نہیں ملتی ہے تو اس کی بات جوتی کی نوک پر. یہ دین ہے، یہ بنیے کی دکان نہیں ہے. ہماری آخرت کی نجات کا دار و مدار ہے اس دین کے اوپر. ہماری جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے یہ. اس کو ہم ایرے غیرے کے باتوں پر یقین نہیں کریں گے جب تک قرآن سے، حدیث سے، صحابہ سے اور 1400 سالہ اجماع امت سے جو بات ثابت ہے، قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، 1400 سالہ تاریخ سے جو بات ثابت ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو ہمارے نزدیک 2 کوڑی کی اس کی حیثیت. انہی میں سے ایک جاوید احمد غامدی بھی ہے. 2 کوڑی کی حیثیت نہیں رکھتا ہے یار. بہت قابل آدمی ہے. قابل فرعون نہیں تھا، فرعون بھی بڑا قابل آدمی تھا. جدید تحقیق مارٹ ہو کر جدید تحقیق کو، جو رسول اللہ کی سنت کو، رسول اللہ کے طریقے کو سنت ماننے تیار نہ ہو، اس آدمی کا ہمارے پاس کیا اعتبار ہے؟ لہذا دوستو وقت زیادہ ہو گیا. آخری بات نوجوانوں سے، نوجوانوں سوشل میڈیا سے دین مت سیکھو. میری بہنیں آئی ہوئی ہوں، ان سے گزارش، ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں،
میرا کوئی ذاتی نقصان نہیں ہے آپ کے سننے سے، آپ کی آخرت خطرے میں پڑ جائے گی۔ آپ کے شہر میں مفتیان کرام ہے، علماء کرام ہے، حفاظ ہے، مساجد ہے، مدارس ہے، دین سے اگر بالفرض کسی کا بیان آپ کو اچھا لگتا ہو سنو، لیکن کب ان کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ آپ مت کرو، اس بارے میں سیکنڈ اوپینین لے لو، تھرڈ اوپینین لے لو۔ آپ کے شہر میں مولانا عبد الرحمان صاحب ہیں، آپ کے شہر میں مفتی اقبال صاحب ہیں، قابل ترین لوگ ہیں، یہ ایک مرتبہ لے جا کر اپنا موبائل انہیں بتاؤ کہ ان کا بیان مجھے اچھا لگتا ہے سنو۔ بہن اپنے شوہر کو فون دے، کہے کہ ان کا بیان میں سنتی ہوں، بیٹی اپنا فون باپ کو دے، بہن اپنا فون بھائی کو دے، بیوی اپنا فون شوہر کو دے، لے جاؤ مفتی صاحب کو بتا کے لاؤ ان کا بیان میں سنتی ہوں۔ سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے؟ اگر ڈاکٹر والد کو اوپن ہارٹ سرجری بتائے تو ہم سیکنڈ اوپینین، تھرڈ اوپینین، فلاں اوپینین، فلاں اوپینین لیتے ہیں۔ ٹھیک بتا دیتا ہوں، تو سیکنڈ اوپینین، تھرڈ اوپینین لے لو، آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن یہ کہنا پڑے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا۔ قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ مولا بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے فالو کیا تھا، بڑے لوگوں کے بچوں کی نقل کی تھی، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، رائل فیملی کے لوگوں کی نقل کی تھی، انہوں نے جیسے بال رکھے ویسے بال رکھے، انہوں نے جیسے کپڑے پہنے ویسے کپڑے پہنے، ہیروئن کے کپڑے دیکھ کے اس کی فوٹو لے جا کے دکان والے کو بتا رہے ایسے کپڑے چاہیے۔ نوجوان بچوں کے سروں کے بالوں کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے یہ انسانوں کے بچے ہیں یا اور بچے، ایسی کٹنگ ان کے سروں کی، لباس ایسا، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے پھر رہے مالداروں کے بچے۔ رمضان میں نے ہماری مسجد میں اعلان کیا تھا جتنے بچے پھٹے ہوئے جینس پہن رہے ہیں ان کے گھر کو زکات لے جا کر دو، آپ زکات لے جا کر ان کے بچوں کو دو۔ اگر آپ کے اوپر وہ گرم ہو جائے تو بولو بابا، اس حالت میں آپ کو فقیر نہیں تو غریب تو سمجھیں گے ہم، اسی لیے آپ کے لیے زکات الگ اٹھا کے رکھا ہوں میں، اور یاد سے لسٹ میں آپ کا نام لے کے آیا ہوں، قبول کر لیجیے۔ کیوں بازار میں پھٹے ہوئے جنس، کچھ جنس سامنے سے پھٹے ہوئے ہیں، کچھ جنس تو پیچھے سے بھی پھٹے ہوئے ہیں۔ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تیری حیا ختم ہو جائے جو چاہے کر لے۔ یتیم بچیوں کی طرح ہماری بیٹیاں بغیر آستین کے کپڑے پہن رہی ہیں۔ یتیم بچی پہن لی تو سمجھ میں نہیں آتا، شاید باپ نہیں ہے کسی نے دیا ہوگا پہن لی ہوگی۔ مالدار کی بچی کیوں پہن رہی ہے؟ مالدار کی بیوی کیوں پہن رہی ہے؟ مالدار کی بیٹی کیوں پہن رہی ہے؟ دین سے یتیم ہو گئے ہم لوگ، لیکن ہمارا دین یتیم تو نہیں بناتا ہے۔ ابھی مفتی صاحب نے آ کر مجھے بتایا کہ آپ ایک بات چھوڑ دیے ہیں، اصل میں 2 گھنٹے اور بولنے تیار ہوں، آپ لوگوں کا ڈر ہے مجھے کہ تاخیر کے شکوہ نہ ہو آپ کا۔ ایک آخری بات چھوٹ گئی ہے، میں نے عمدن چھوڑا تھا تاکہ بات طویل نہ ہو۔ ایک اور فتنہ ہے، ایک صاحب ہے بیچارے بہار کے ہیں، بہار کا ایک ڈسٹرکٹ ہے دربھنگا، دربھنگا میں ایک گاؤں ہے عثمان پورا رتن پورا کے نام سے، یہ جناب وہاں پیدا ہوئے ہیں، ابتدائی تعلیم وہیں پر حاصل کی۔ فائنانشلی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہار بہت غریب اسٹیٹ ہے، جہاں کے کام کرنے والے پورے انڈیا میں آپ کو ملیں گے،
تو یہ بھی کام ہی کی تلاش میں دلی آئے تھے. دلی میں لکشمی نگر ایک علاقہ ہے, وہاں رہتے تھے. سوٹ کیسوں کی دکان پر کام کیا تھا, ہارڈ ویئر کی دکان لگائی تھی, 2 بھی دیوالا ہو گئے. تو آخر میں یہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے, گھروں میں جا کر ماڈرن ایجوکیشن کے اسکول میں پڑھنے والے جو بچے ہوتے تھے ان کا ٹیوشن پڑھاتے تھے. تو شاید اس سے بھی جیب گرم نہیں ہو رہا تھا, گھر کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تھی, تو انہوں نے سوچا کہ صاحب یہ دکانوں سے کام نہیں چلے گا, ایک مذہبی دکان کھولنا چاہیے. تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں, میں عیسیٰ ہوں. میں مہدی ہوں, میں عیسیٰ ہوں. تفصیل کا وقت نہیں ہے, حدیث میں دونوں کو الگ الگ بتایا گیا. حضرت مہدی الگ ہے, حضرت عیسیٰ ہے. حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے بیٹے ہیں. اور حضرت مہدی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے حضرت مہدی. حضرت مہدی کی جائے پیدائش مدینہ ہے اور انہوں بہار میں پیدا ہوئے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت الحم میں ہوئی جو فلسطین میں, انہوں بہار میں پیدا ہوئے. ان کی پیدائش بہار میں ہوئی, وہ بیت الحم میں پیدا ہوئے. وہ جگہ آج بھی عیسائیوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے. فلسطین کی سرزمین ایک ایسی سرزمین ہے جس کے سلسلے میں یہودیوں کی عقیدت ہے, مسلمانوں کی عقیدت ہے, عیسائیوں کی عقیدت ہے. تو حضرت مہدی جو پیدا ہوئے مدینے میں, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بیت الحم کے بعد, یہ پیدا ہوا بہار میں. اور یہ دونوں الگ الگ ہیں. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. آدم کو ہم نے بغیر باپ کے پیدا کر کے دنیا کو بتایا, تو حضرت عیسیٰ کو صرف بغیر باپ کے ماں سے پیدا کر کے اپنی قدرت کا تماشا دنیا کو دکھایا. حضرت مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا کے اندر تھے, حضور میں اور حضرت عیسیٰ میں 550 سال کا گیپ ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سب سے آخری نبی ہے, بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے. اور حضرت عیسیٰ اور حضور میں 550 سال کا گیپ تھا. یہودی یہ شروع سے انبیاء کے دشمن تھے. آپ سمجھ رہے کہ صرف فلسطینیوں کے دشمن ہیں؟ نہیں, یہ اتنی بدترین قوم دنیا میں کبھی نہیں پیدا ہوئی. اتنی بدترین قوم. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ فرمایا اللہ. یہودی یہ جو موجودہ یہودی ہے, ان کے آباء و اجداد جو تھے دنیا میں, انہوں نے نبیوں کو شہید کیا تھا. ان کے ہاتھوں سے, ان کے ہاتھ نبیوں کے خون سے رنگین ہوئے ہیں. نبیوں کے قاتلوں کی اولاد ہے جو آج اسرائیل میں بستی ہے. اور ان کا دعویٰ یہ ہے نحن ابناء اللہ واحبہ, ہم اللہ کے چہیتے ہیں. تو خیر, انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اس زمانے میں شہید کرنے کا پلان بنایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو شہید ہونے نہیں دیا. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, فرمایا کہ ان کو قتل ہونے نہیں دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے, اور وہی حضرت عیسیٰ قرب قیامت نازل ہوں گے.